بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صحیح بخاری شریف جلد اول وحی کا بیان پارٹ 2۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلے پہل جو وحی اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب ہوتے تھے۔ جب کبھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ خلوت پسند بنتے گئے اور غار حرا میں قیام کرنے لگے۔ وہاں کہیں راتیں عبادت میں بسر کرتے اور پھر گھر آنے کا خیال آتا تو کھانے پینے کے لیے سامان لے جاتے۔ پھر جب وہ ختم ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور توشہ لے جاتے، حتیٰ کہ اسی غار حرا میں قیام کے دوران آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، پڑھا ہوا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی۔ پھر مجھے چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار دبوچا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اور آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا حتیٰ کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، میری جان خطرے میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلح رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور رائے حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی تھے۔ جہالت کے دنوں میں نصرانی ہو گئے اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل سے عبرانی میں لکھتے جتنا اللہ تعالیٰ ان سے لکھوانا چاہتا۔ ورقہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے چچازاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنو۔ ورقہ نے آپ سے دریافت کیا، برادر زادے، تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا سناؤ۔ سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا، یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، ایسا پیغام جب بھی کوئی لایا اس سے عداوت بڑھتی گئی۔ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو آپ سے پوری طرح تعاون کروں گا۔ پھر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ورقہ انتقال کر گئے اور وحی کا نزول بھی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی بندش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی۔ اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں میرے پاس آتا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور واپس گھر چلا آیا۔ میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کمبل پوش پیغمبر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو اور بتوں سے الگ رہو۔ پھر وحی کا سلسلہ تیز تر ہو گیا
اور لگاتار وہی آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔